اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذری اور انذر ڈرائیے الناس لوگوں کو، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیے لوگوں کو، یوما اس دن سے یاتیہم العذاب جب آئے گا ان پر عذاب، اے میرے نبی ڈرائیے ان لوگوں کو اس دن سے جب آئے گا ان پر عذاب، فیقولو تو وہ بول اٹھیں گے، اللہ زینہ وہ لوگ ظالم جو ظالم تھے تو بول اٹھیں گے ظالم، ربنا اے ہمارے رب اخرنا ہمیں مہلت دے، الی آجال قریب تھوڑی دیر کے لیے، نجب ہم تیری دعوتا کا، نجب ہم جواب دیں گے یعنی کہ قبول کریں گے، لبیک کہیں گے دعوتا دعوت پر کا تیری دعوت پر، ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے، ونتبع الرسول نہ ہم اور ہم اتباع کریں گے پیروی کریں گے پیچھے چلیں گے الرسول رسولوں کے، اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے، اولم کیا نہیں تکونو تھے اقسم تم قسمیں کھاتے تھے، من قبل اس سے پہلے، ما نہیں لکم نہیں تھا تمہارے لیے، من زوال تمہیں یہاں کہیں جانا نہیں ہے، یعنی کہ وہ کافر کہتے تھے کیا اے کافرو کیا تم قسمیں نہیں اٹھایا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تمہیں یہاں سے کہیں جانا نہیں ہے، وَسَقَنْتُمْ اور تم آباد تھے، فی مساکنی ان لوگوں کے گھروں میں، اللہ زنا وہ لوگ جو کہ ظالمون جو ظلم کیا کرتے تھے، انفسہم اپنے آپ پر، اور تم آباد تھے ان لوگوں کے متروکہ گھروں میں جنہوں نے ظلم کیے تھے اپنے آپ پر، وَتَبَيَّنَ اور یہ بات خوب واضح ہے، لیکن تمہارے لیے کیفا کیسا تھا، فعلنا ہم نے کیا برتاؤ، بہم ان کے ساتھ، وضربنا اور ہم نے بھی بیان کی تھیں، لاکم تمہارے لیے امثال مثالیں، طرح طرح کی مثالیں، اور قد ہے مکرو اور انہوں نے فریب کاریاں کی، مکرہم ان کا جو مکر ہے، اور انہوں نے اپنی طرف بڑی فریب کاریاں کی مکر کیے، وعند اللہ اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس جو مکر تھا، مکرہم ان کے مکر کا توڑ تھا، وَإِنْ اور اگر آنا ہے مکرہم اور اگرچہ ان کی چالیں اتنی زبردست تھیں، لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ کہ اس سے پہاڑ بھی اکھڑ جاتے، لِتَزُولَ زوال آ جاتا اکھڑ جاتے، منہ اس سے الجبال پہاڑ بھی، ان کی چالیں اتنی زبردست تھیں کہ ان کے پہاڑ اکھڑ جاتے تھے، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ فاپس لانا یا مت تحسبن خیال کرو اللہ تعالیٰ، تم یہ مت خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ مخلفہ خلاف ورزی کرے گا وعدہ اپنے وعدے کی، رسولہ اپنے رسولوں سے، تم یہ مت خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرنے والا ہے اپنے رسولوں سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز زبردست ہے، ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے۔ قیامت کے دن کفار کو جس پشیمانی کا سامنا ہوگا اس کی یاد اور اس کی احساس دلا کر آج ہی انہیں تائب ہونے کی ترغیب دی جا رہی ہے، توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے، توبہ کرو گے تو قبول ہوگی، جب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا اس وقت سٹ پٹاؤ گے لیکن بے سود بے معنی۔ کفار اس دن سراپا التجا بن کر عرض کریں گے، ہمیں تھوڑی سی مہلت بخشی جائے، ہم اپنی گزشتہ غلطیوں کی تلافی کر لیں گے، لیکن ان کی یہ التجا مسترد کر دی جائے گی، اور انہیں ان کی وہ جاہلانہ اور متکبرانہ باتیں یاد دلا کر مزید رسوا اور شرمندہ کیا جائے گا کہ تم تو بڑی قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ قیامت کا دن کبھی نہیں آئے گا، ہم سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی، اب بتاؤ کہاں گئیں وہ تمہاری قسمیں اور کدھر ہیں وہ تمہاری ڈھینگیں، تم ان بستیوں میں سکونت پذیر رہے جن کے پہلے باشندے اپنے گناہوں کی پاداش میں تباہ کر دیے گئے تھے، ان بستیوں کے در و دیوار ظالموں کی عبرتناک داستانیں تمہیں سنایا کرتے تھے، اور ہم نے بھی تمہیں مثالیں دے کر حق کی طرف بلایا، اور آج چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں، آج معذرت خواہی بعد از وقت ہے،
اب تو تمہیں لا محالہ اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتنی ہوگی۔ ان کی مزاحمتوں کے باوجود اسلام دن بدن ترقی کر رہا تھا۔ حق کی روشنی آئے دن ان میں سے کسی کے دل میں چمکتی اور وہ ان سے کٹ کر اسلام کے پرچم کے نیچے آ جاتا۔ یہ صورتحال کفر کے سرغنوں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ انہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چراغ زیست گل کرنے کے لیے اپنی تمام قوتیں داؤ پر لگا دیں۔ شب و روز وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرنے اور منصوبے بنانے میں مصروف رہے۔ ان کی وہ تدبیریں اور سازشیں حقیقت میں بڑی خطرناک تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر نے ان کی تمام چالوں اور تجویزوں کو ناکام بنا دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزید تسکین و طمانینت کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔